بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں میر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم تاریخ کے ان روشن چراغوں کی کہانیاں سناتے ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمات اور کرامات سے لاکھوں لوگوں کے دلوں کو منور کیا۔ آج کی ہماری کہانی ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جنہیں برِ صغیر کے عظیم ترین صوفی بزرگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک جید عالم تھے بلکہ ان کی کرامات اور روحانی فیض آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں روشنی بخیر رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت پیر سید بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو سلسلہ سروردیہ کے ایک عظیم صوفی بزرگ تھے۔ کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی زندگی کیسی تھی، ان کی کرامات کیا تھیں اور ان کی تعلیمات آج بھی ہمیں کیا سکھاتی ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ 1177 عیسوی میں کوٹ کروڑ لیا میں پیدا ہوئے۔ آپ سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کو علم سے گہری محبت تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور پھر بغداد، بخارا اور خراساں کا سفر کیا، جہاں آپ نے اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی۔ بغداد میں آپ کی ملاقات مشہور صوفی بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو سلسلہ سروردیہ کی خلافت عطا کی۔ اس کے بعد آپ برِ صغیر واپس آئے اور ملتان کو اپنا روحانی مرکز بنایا۔ ملتان اس وقت علم و ثقافت کا مرکز تھا، لیکن ساتھ ہی مختلف عقائد کے لوگوں کی کشمکش کا سامنا بھی تھا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا اور لوگوں کو محبت، اخلاص اور سچائی کا درس دیا۔ آپ نے ایک عظیم و شان خانقاہ قائم کی جہاں علم و حدیث، فقہ، تفسیر اور روحانی علوم سکھائے جاتے تھے۔ آپ کی تعلیمات کا اثر برِ صغیر کے طول و عرض میں پھیل گیا اور ہزاروں لوگ آپ کے مرید بنے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی کرامات کے بے شمار واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے لوگ شفا پاتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں اور اللہ کا خاص کرم نازل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان میں ایک مرتبہ شدید قحط پڑ گیا۔ لوگ بھوک سے نڈھال تھے، کھانے پینے کی اشیاء ناپید ہو چکی تھیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی خانقاہ میں لنگر کھول دیا۔ حیرت انگیز طور پر کئی مہینوں تک کھانے کی کمی نہ ہوئی اور ہزاروں لوگ آپ کے دسترخوان سے کھانا کھاتے رہے۔ ایک بار دہلی کے سلطان غیاث الدین بلبن نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ کو دربار میں بلانے کا حکم دیا۔ جب آپ نے انکار کیا تو بادشاہ نے سختی دکھانے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی بادشاہ نے آپ کی طرف کوئی ناپسندیدہ اقدام اٹھایا، اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ بعد میں اس نے معافی مانگی اور خود آپ کے دربار میں حاضری دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ایک عقیدت مند کو دریا پار کرنے کی ضرورت پیش آئی، مگر پانی بہت زیادہ تھا اور کوئی کشتی دستیاب نہ تھی۔ اس شخص نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ سے دعا کی، درخواست کی، اور جیسے ہی آپ نے دعا فرمائی پانی کی سطح نیچے ہی ہو گئی اور لوگ بآسانی دریا پار کر گئے۔ آپ کی دعا سے بے شمار بیمار صحت یاب ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک تاجر اپنے بیمار بیٹے کو لے کر حاضر ہوا، جو کئی طبیبوں سے علاج کروانے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اس پر دم کیا اور اللہ کے حکم سے وہ فوراً تندرست ہو گیا۔ ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ آپ کی کرامات آزمانا چاہتا ہے۔ اس نے جلتی ہوئی انگیٹھی آپ کے سامنے رکھی اور کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں تو اس میں ہاتھ ڈال کر انگارے نکالیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ مسکرائے، اپنا ہاتھ آگ میں ڈالا اور انگارے باہر نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نہ آپ کا ہاتھ جلا اور نہ ہی وہ شخص جس کے ہاتھ پر انگارے رکھے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص فوراً ایمان لے آیا اور آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کا وصال 1267 میں ہوا۔
آپ کو ملتان میں دفن کیا گیا اور آج بھی آپ کا مزار لاکھوں زائرین کے لیے روحانی مرکز ہے۔ یہ مزار نہ صرف ایک تاریخی مقام ہے بلکہ اسلامی روحانیت کی علامت بھی ہے، جہاں لوگ آج بھی سکون اور برکت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کی تعلیمات کا خلاصہ: آپ کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں حقیقت کامیابی اللہ کی رضا ہے، علم اور روحانیت کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے، صبر، استقامت اور سچائی سب سے بڑی دولت ہے۔ ذکریہ کی زندگی ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں سچائی، اخلاص اور روحانی قوتوں کا عکس نظر آتا ہے۔ ان کی کرامات، ان کی تعلیمات اور ان کی جدوجہد ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور خدمت خلق ہی اصل دین ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو قدیم داستان کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کس ہستی کی داستان سننا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید تاریخی اور دلچسپ ویڈیوز لا سکیں۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے میرے لیے کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔